بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا پارہ ہے، رکوع نمبر 14، آخری ربع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، طلقتم ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا، تم نے طلاق دے دی۔ اذا جب آیا تو اس نے اسے ماضی کے معنی سے نکال دیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، جب تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، پوری کر لیں، اجلہن، اپنی مدت کو یعنی اپنی عدت کو پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو مت روکو، فَلَا تَعْضُلُوا، مت روکو، ہن انہیں، ان ينکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خامدوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیمات ارشاد ہوئیں، اس سے اوپر کی آیات مبارکہ میں ہوئیں یا آگے ہو رہی ہیں، ان کی پاسداری ضروری ہے۔ بالمعروف، دستور ضروری ہے۔ دستور کون سا ہے؟ شریعت کا دستور ہے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کو فالو کرنا لازمی ہے۔ ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا، جب راضی ہوں وہ، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ تو پیچھے بیان کیا جا چکا کہ اگر تینوں طلاقیں ہو گئیں، حرمت مغلظہ ہو گئی، تو پھر پہلے خاوند سے طلاق نہیں، پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ سے نکاح یا دوبارہ سے رجوع کا آپشن ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اس سے پہلے کی صورتحال ہے تو پھر رجوع بھی ہو سکتا ہے اور نکاح جدید بھی ہو سکتا ہے، تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اور اگر تینوں طلاقیں ہو گئیں اور عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ شادی کرے، کسی اور خاوند کا انتخاب کرے، تو اس کا بھی اسے حق حاصل ہے۔ ذالک یوعظ بہ، ذالک، یہ یعنی یہ حکم وہ ہے، یوعظ بہ، جس کے ذریعے سے تم نصیحت کی جاتی ہے، کس کو؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، من کانا، جو ہو، منکم، تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہ وہ ایمان رکھتا ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر۔ تو نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے، لیکن جیسے فرمایا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن نفع وہ اٹھائیں گے، ہدایت وہ پائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ تو یہاں بھی نصیحت تو سب کو کی جا رہی ہے، اصول اور دستور تو سب کے لیے وضع کیا گیا، لیکن نفع وہ اٹھائے گا، لحاظ وہ کرے گا، اس کا اہتمام وہ کرے گا، اس کا پاس وہ رکھے گا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ہو تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، زیادہ شائستگی کا باعث ہے، زیادہ شائستہ طریقہ ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی جو احکامات اللہ کی طرف سے آئے، ان میں ایک حد ہے، ان کی ایک ترتیب ہے، ان میں ہر ایک معاملے کے بارے میں اس کی ساری نزاکتوں اور سارے کے سارے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے فرمایا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اگر یہ حدیں نہ ہوں، اگر یہ آداب نہ ہوں، اگر یہ ضابطے نہ ہوں، اگر یہ قاعدے نہ ہوں، تو ہر چیز مذاق بن جائے، رشتے مذاق بن جائیں، انسانیت مذاق بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حدیں مقرر فرمائی ہیں اور اسے طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا، اسے اپنے بندوں کے لیے راحت اور جو ہے وہ آسانی کا باعث قرار دیا۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں گی، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، حول سال کو کہتے ہیں، حولین، حولان 2 سال، حولین 2 سال، کاملین، پورے کے پورے 2 سال۔
لمن اراد ان یتم الرضاع، اس شخص کے لیے کہ جو چاہے ان یتم الرضاع کہ وہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے، اس کے لیے 2 سال ہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، مولود لہو یعنی بچے کا جو والد ہے، جس کے لیے بچے کی ولادت ہوئی یعنی اس کا والد، اس کے ذمہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اپنی بیویوں کا جو نان نفقہ ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ یہ نہیں کہ وہ بخل اور کنجوسی سے کام لے، وہ زیادتی سے کام لے، اور یہ نہیں کہ وسعت سے بڑھ کر اس سے مطالبہ کیا جائے، دستور کے مطابق جو ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں مکلف بنایا جاتا نفسن کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے بقدر، جتنی اس کی گنجائش ہے اس گنجائش کے بقدر اسے مکلف بنایا جاتا ہے، اس گنجائش سے زیادہ کا مکلف ہرگز نہیں بنایا جاتا۔ مکلف بنائے جانے سے مراد ذمہ داری ڈالنا، بوجھ ڈالنا، کہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہیں ضرر پہنچایا جائے گا والدۃ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، لا تضارا نقصان، ضرر، تکلیف نہ پہنچائی جائے والدہ کو، ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ مولود لہو یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی ایسا کوئی انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو، ان کی دل آزاری ہو، ان کے لیے مسئلہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ذرا سا کوئی جھگڑا ہوا تو بچوں کی بنیاد پہ بلیک میل کیا جاتا ہے، ماؤں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے زور آور ہوں خواتین والے، بیوی والے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ باپ کو بچے سے ملنے نہیں دیتے، اس کے پاس آنے نہیں دیتے، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہیں تکلیف پہنچائی جائے، نہیں نہ نقصان پہنچایا جائے، بولدہا والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ مولود لہو کو یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے لیے مثل ذالک کا اسی جیسے احکام ہیں، اسی جیسی ہدایات ہے، یعنی اگر بچے کا باپ نہیں، بچے کی ماں نہیں، اور کوئی وارث ہے، دادا ہے، چچا ہے، کوئی اور رشتہ ہے جو اب اس کا گارڈین بنا، جو اس کا وارث بنا، اس کے ذمہ بھی اسی طرح کے احکامات ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں، ارادا الف کے ساتھ ہے، دونوں، فصالن چھڑانا چاہیں، فصالن فصل سے ہے، دودھ چھڑانا چاہیں، چونکہ دودھ کی بات چل رہی ہے نا، انت راض منہما، آپس کی دونوں کی رضامندی سے، انت راض رضامندی سے، منہما دونوں طرف سے، وتشاور اور مشورے سے، دونوں کے مشورے سے، باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو کوئی حرج نہیں ان کے اوپر۔ تو یہ جو دودھ پلانے کا معاملہ ہے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بچے کے لیے جتنی اس کی ضروریات ہیں اللہ رب العزت نے ماں کے دودھ میں رکھ دی ہیں، اور پھر اس میں اپنائیت ہے، پھر اس میں محبت ہے، پھر اس میں بہت ساری خیریں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اس لیے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا ہوا، یہ این جی اوز نے اور اس طرح کے لوگوں نے، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پہلے یہ ماحول بنایا کہ ماؤں کے دودھ سے بچوں کو دور کیا، اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور پھر اب وہی بھاری بھرکم بجٹ لگا کر اور بڑے بڑے پروجیکٹ کر کے اور سیمینارز اور کمپین چلا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اس لیے یہ جو رسم چل رہی ہو، یہ جو آوازیں لگ رہی ہوں، یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں اور ان کے ہرکاروں کی طرف سے جو فضا بنائی جا رہی ہو،
اس کو خاطر میں نہیں لانا، اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھنا ہے اور فطرت اور شریعت کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ آپ دودھ پلوائیں، أَن تَسْتَرْضِعُوا، دودھ پلانے کا مطالبہ، اگر آپ دودھ پلانے کا مطالبہ کریں یعنی آپ دودھ پلوانا چاہیں، اولادکم، اپنے بچوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، جب تم دے دو، جب تم حوالے کر دو، ما آتیتم، جو تم نے دیا، جو تم نے دیا کا مطلب جس کا تم نے وعدہ دیا، جو تم نے مقرر کیا، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جو اجرت مقرر ہوئی ہے، جو معاوضہ مقرر ہوا ہے، جو ڈیل ہوئی ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے مطابق تم ان سے خدمات لے سکتے ہو دودھ پلوانے کی، کسی دائیا سے، کسی انا سے، کسی ایسی عورت سے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ بچوں کو فطرت کے قریب کرنے کے لیے، ان کو شہری آلودگیوں سے بچانے کے لیے دیہی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا، جیسے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد کے حصے میں آئے۔ قبیلہ بنو سعد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی سعادت حاصل ہوئی، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم دے چکو جو تم نے مقرر کیا دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں یہ واتقوا اللہ کا لفظ ہر جگہ پہ جہاں معاملے کی بات آئی واتقوا اللہ، نکاح کا حکم ہوا، یعنی نکاح کے خطبے کے اندر جو آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں ان میں واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ۔ کیوں؟ اللہ کے تقوی کے بغیر، اللہ کے ڈر کے بغیر، اللہ کے خوف کے بغیر انسان کے لیے دوسروں کے حقوق کا لحاظ کرنا اور دوسروں کے معاملے میں بے احتیاطی اور خیانت سے بچنا ممکن نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو بصیرن، اسے دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تو وہاں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو ہم خطبہ نکاح میں آیت مبارکہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نگہبان ہیں، اللہ محافظ ہیں۔ یہاں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ انسان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، نکاح کے بعد کے معاملات ہوں، رضاعت کے معاملات ہوں، جو معاملات بھی ہوں اس کی نگرانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے رب کا لحاظ کرتے ہوئے خدا خوفی سے کام لیتے ہوئے دیانت اور اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نئی بات ہو رہی ہے والذین یتوفون منکم، وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یتربصن بانفسہن وہ خود کو روکے رکھیں گی، وہ انتظار کریں گی، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 مہینے اور 10 دن وہ انتظار کریں گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا بَلَغْنَا، بس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، یعنی اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ اس معاملے میں جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جب ان کی عدت پوری ہو گئی، اب اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں، جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں، تو اس میں وہ حق بجانب ہیں، ان کے معاملے میں کوئی پکڑ اور کوئی مواخذہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو خبیرن اس کے بارے میں باخبر ہیں۔ ولا جناح علیکم اور کوئی حرج نہیں تم پر، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء جو تم اشارے کے نائے سے کہو، یعنی لگے لپٹے انداز سے کہو،
واضح کر کے نہ کہو، پیغام نکاح پیش کرو۔ من خطبت النساء یعنی عورتوں کو پیغام نکاح دو۔ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح دینے کو، خطبہ خا کی زیر کے ساتھ۔ خطبہ ہوتا ہے بیان اور تقریر، اور خطبہ پیغام نکاح دینا۔ تو جو تم عورتوں کو پیغام نکاح دو، عرضتم اشارے کنائے سے ان کے سامنے رکھو، او اکننتم فی انفسکم یا تم اسے چھپائے رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں۔ کنایا کہتے ہیں، کنایا جو تھوڑا سا مخفی ہوتا ہے۔ مکنون کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے چھپی ہوئی، حوروں کی صفت ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوں گی۔ مختلف قسم کی حدیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں ان کی تشبیہات بیان کی گئی ہیں، تو یعنی اللہ نے انہیں پردے میں رکھا ہوگا۔ علم اللہ، اللہ جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن، یہ کہ تم ستذکرونہن ان کا ذکر کرو گے، ان کے بارے میں ارادہ ہوگا، تمہارا سوچ ہوگی، تو تذکرہ کرنے کی، سوچ رکھنے کی گنجائش ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان کے ساتھ وعدہ مت کرو سرًا، خفیہ طریقے سے، یعنی عدت کے دوران پیغام نکاح دینے کی اجازت نہیں، نکاح کی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ لا تواعدوہن، ان کے ساتھ معاہدہ مت کرو سرًا، خفیہ طریقے سے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہہ دو قولا معروفا، دستور کے مطابق جو بات ہے وہ کہو، لیکن خفیہ طریقے سے نکاح کا وعدہ نہ کرو۔ یعنی اشارے کنائے سے نکاح کا ارادہ ظاہر کرنے کی تو ممکن ہے گنجائش ہو، لیکن وعدہ کرنا، باضابطہ نکاح کی دعوت دینا، باضابطہ طور پر نکاح کا فیصلہ کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، پختہ ارادہ مت کرو عقدۃ النکاح، حق دے نکاح کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ کتاب یعنی جو عدت ہے اجلہ وہ پوری نہ ہو جائے، حتیٰ جب تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ وہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں۔ فاحذروہ، پس تم اس سے ڈرو، اس سے بچو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت کو، فلا تعذلوہن، مت روکو ان کو، ان ینکحنا، وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خامدوں کے ساتھ، اذا تراضوا، جب وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی شریعت کے ضابطے کے مطابق، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ ذالک یوعظ بہ، یہ وہ حکم ہے، یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، من کانا، اس شخص کو جو منکم، تم میں سے ہے، یؤمن، ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ ازکا لکم، تمہارے لیے زیادہ شائستگی کا ذریعہ ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، واطہر، اور زیادہ طہارت کا ذریعہ ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں گی، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن ارادہ، جو چاہے، ان یتم الرضاعہ، کہ رضاعت پوری کرے، وعلی المولود لہ، اور مولود لہ یعنی باپ کے لیے، رزقہن، ان باپ کے اوپر ہے، رزقہن، ان کا رزق یعنی ان کا نان، و کسوتہن، اور نفقہ یعنی جو کپڑے لباس ہے، وہ بھی، نان نفقہ دونوں جو ہے وہ خامن کے اوپر ہیں، باپ کے اوپر ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی نفس پر، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو ایذا نہ دی جائے، ماں کو تکلیف نہ دی جائے، بولدها، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولدی، اور نہ باپ کو ایذا دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، بولده، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے اوپر مثل ذالک، اسی قسم کے
کا جو اس کے حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، سب کا سب اسی طرح ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں چاہیں فصالاً چھڑوانا، جدا کرنا، ان تراض منہما باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ فإن اردتم اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ، دودھ پلوانے کا تقاضا کرو، اولادکم اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم سپرد کر چکو، ما آتیتم جو تم نے دیا یعنی جو تم نے مقرر کیا، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو بصیر اسے دیکھنے والے ہیں۔ والذین یتوفون منکم وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن وہ روکے رکھیں گی خود کو، اربعۃ اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن، فاذا بلغن اجلہن جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم تو کوئی حرج نہیں تم پر، فیما فعلن فی انفسہن اس کے بارے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے حق میں، اپنے نفسوں کے معاملے میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبیر اس کے بارے میں باخبر ہیں۔ ولا جناح علیکم اور کوئی حرج نہیں تم پر، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء جو تم اشارے کنائے سے پیش کرو ان کے لیے پیغام نکاح، او اکننتم فی انفسکم یا تم چھپائے رکھو اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں، علم اللہ رب العزت جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن یہ کہ بے شک تم ستذکرونہن اس کا تذکرہ کرو گے، ولکن لا تواعدوہن لیکن وعدہ نہ کرو سرًا خفیہ طریقے سے، الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہہ دو، قولا معروفا بات معروفہ دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور پختہ نکاح نہ کرو، پختہ عزم نہ کرو، عقدۃ النکاح عقد نکاح کرنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، وعلموا الکتاب جو لکھی ہوئی چیز ہے، اجلہ وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، وعلموا اور جان لو، وعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتے ہیں، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس اس سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ غفور حلیم مغفرت فرمانے والے، حلیم بردبار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔